لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا. وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، توحید والا مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا۔ لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک میں سیرت اصحابہ کرام اور اس کے تحت سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر اس سے اگلے جمعے سیرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کو سب سے افضل ترین ہستی تیسرے نمبر پر گنا جاتا ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی کے بعد تیسرے افضل ترین انسان ہونے کا شرف حاصل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ساری زندگی راضی رہے وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں جس کے نکاح میں دیں وہ عثمان ہیں۔ ذو النورین کا عظیم لقب جس ہستی کو ملا وہ سیدنا عثمان ہے، اور فرشتے جس انسان سے حیا کرتے ہیں وہ عثمان ہے۔ اسلام کو جب بھی مال کی ضرورت پڑتی ہے تو بے دریغ مال خرچ کرنے والے سیدنا عثمان ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی نے جن کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا وہ سیدنا عثمان ہے، جن کی وجہ سے تمام صحابہ کو جنت کی بشارت ملی وہ سیدنا عثمان ہے، اور جن کے دور خلافت میں قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا وہ سیدنا عثمان ہے، اور جن کی شہادت کے وقت ان کی زبان پہ قرآن کی تلاوت تھی وہ سیدنا عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان پر راضی رہے، اور رضا مندی کی وجہ سے آپ نے پہلے اپنی ایک بیٹی نکاح میں دی، پھر دوسری نکاح میں دی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر راضی ہونے کی سب سے بڑی دلیل تھی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی، ان کے نام و نسب کے حوالے سے جو چیز ملتی ہے، سیدنا عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف اور بن قصی بن کلاب۔ یہ قصی بن کلاب سے پیچھے جو عبد مناف ہے، عبد مناف پہ جا کے آپ کا شجرہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب بھی یہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ عبد مناف پہ جا کے سیدنا عثمان کا شجرہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق یہ آپ کے رشتہ دار اس طرح بھی بن جاتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بیٹے بھی لگتے ہیں، یعنی آپ کے کزن بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری بھی ان کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بھی ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے بڑی کاوش اور کوشش یہ کی تھی کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع میں جب اسلام ابھی شروع ہوا تھا تو سب سے زیادہ آگے پہنچایا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو پہلی ملاقات میں، پہلی دعوت پہ ہی اسلام قبول کرنے والے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر نے دعوت دی، فوری اسلام قبول کر لیا، کوئی سوال نہیں کیا، کوئی چونکے چنانچے اور چون چنا نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر نے دعوت دی اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ اور یہاں تک بات ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو اسلام کی دعوت دی شروع میں، اور آپ نے جن کو عشرہ مبشرہ قرار دیا، یعنی ایک ہی وقت میں آپ نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، ان میں سے اکثر وہ ہستیاں ہیں جو حضرت ابوبکر کی دعوت پہ مسلمان ہوئے۔ اکثر وہ ہستیاں ہیں، ان کی کثیر تعداد حضرت ابوبکر کی دعوت پر مسلمان ہونے والی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو آگے پہنچایا۔ حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ یہ نکاح بھی مکہ میں ہوا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد سب سے پہلا رشتہ جس آدمی سے جوڑا وہ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ سب سے پہلا، نبوت سے پہلے آپ نے اپنی بڑی بیٹی زینب کی شادی کر دی ہوئی تھی، لیکن وہ ابو العاص، وہ کافر تھے اس وقت، بعد میں مسلمان ہوئے۔ لیکن نبوت کے بعد سب سے پہلا رشتہ اگر اللہ کے نبی نے کسی کے ساتھ جوڑا ہے تو وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اس کے بعد جب کفار نے ظلم و زیادتی کا میدان گرم کیا اور مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے اور مسلمانوں پر مصیبتیں ڈالنے لگے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ مسلمانوں سے کہیے کہ کوئی بھی اگر ہجرت کرنا چاہتا ہے حبشہ کی طرف تو وہ جا سکتا ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اور اپنی ذات کو بچانے کے لیے اگر کوئی انسان ہجرت کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے جس جوڑے نے اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر ہجرت کی ہے وہ حضرت عثمان کا جوڑا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6000 سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کسی نے اسلام کی خاطر، پورے جوڑے نے ہجرت نہیں کی سوائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ حضرت عثمان نے اپنی بیوی کو، یعنی اللہ کے نبی کو، بیٹی کو ساتھ لیا اور مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف گئے۔ بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو حضرت عثمان کو پتہ چلا، تو حضرت عثمان وہاں سے سیدھا مدینہ میں آ گئے۔ تو یہ 2 ہجرتیں ہو گئی، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور پھر حبشہ سے مدینہ کی طرف۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعزاز حاصل ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسلام میں
سب سے زیادہ دو ایسے عمل ہیں جن کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، ایک جہاد ہے اور ایک ہجرت ہے، کیونکہ جہاد اور ہجرت دونوں ایسی چیزیں ہیں جن میں انسان اپنے مال کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مال کو چھوڑ کر، جائیداد کو چھوڑ کر، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کی خاطر نکلتا ہے اور کوئی بھی کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ نے اسی وجہ سے ہجرت کرنے والوں کے پر جنت کو واجب کر دیا، جہاد کرنے والوں کے بارے میں کہا کہ جو بھی اس میدان میں شہید ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا کر دے گا۔ یہ ساری چیزیں ہجرت اور جہاد کی وجہ سے ہیں۔ ہجرت اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے، اسلام کی خاطر اگر کی جائے، ایمان کی خاطر کی جائے، اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی عظمت و فضیلت والی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر ہجرت کی، اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی، اور بعد میں مدینہ میں آئے۔ مدینہ میں آنے کے 2 سال بعد جب بدر کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے ساتھ بدر کی لڑائی کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے۔ پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام دل تو بہت چاہتا ہے آپ کے ساتھ چلا جاؤں، جہاد سے پیچھے رہنے کو دل نہیں کرتا، لیکن آپ کی بیٹی شدید بیمار ہے، میں اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اس حالت میں، اور جہاد سے جانے سے بھی رک نہیں سکتا، میرا دل نہیں مان رہا، میں کیا کروں؟ مجھے مشورہ دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کہا عثمان پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز تجھے ملے گا، تو گھر میں رہ کے میری بیٹی کا خیال رکھ، میری بیٹی کی تیمارداری کر، اللہ تعالیٰ تمہیں بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں جتنا پورا ثواب عطا فرما دے، اللہ تمہیں پورا ثواب دے گا۔ تو بدر میں شریک نہیں ہوگا لیکن تجھے شریک ہونے والوں کے برابر ثواب بھی ملے گا، اللہ نے ہمیں فتح دی تمہیں مال غنیمت بھی ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو پریشانی تھی ان کی ختم ہوئی، آپ گھر میں رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی پر گئے، واپس آئے تو فوری ذہن میں خیال آیا کہ گھر میں جانے سے پہلے اپنی بیٹی کی تیمارداری کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے تو حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو تھے، حضرت عثمان رو رہے۔ کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے مدینہ لوٹنے سے پہلے آپ کی بیٹی وفات پا چکی تھی۔ نبی علیہ السلام زارو کی تار روئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ نبی علیہ السلام بڑا پریشان ہوئے، قبر پر گئے، جنازہ پڑھا، اس کے بعد عثمان کی طرف دیکھا، عثمان پریشان ہے، عثمان رو رہے ہیں۔ کہا عثمان کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کا داماد تھا، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے وہ نبی کا داماد جا رہا ہے، نبی کا داماد عثمان جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی ذات سے جب یہ رشتہ ٹوٹا ہے مجھے بڑی پریشانی کا سامنا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں بڑا پریشان ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عثمان تو نے میرا دل اتنا راضی کیا ہے، میری بیٹی کو اتنا راضی رکھا ہے، تو نے کبھی مجھے دکھ نہیں دیا، کبھی تکلیف نہیں پہنچائی، میں محمد تجھ پہ راضی ہوں۔ آج اعلان کرتا ہوں میری چھوٹی بیٹی ابھی موجود ہے، رقیہ سے چھوٹی ام کلثوم، میں اعلان کرتا ہوں میں اس کا نکاح بھی عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان کے ساتھ کیا۔ دنیا جہان میں جب سے آدم علیہ السلام آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں جس نے ایک ہی اپنے داماد کو اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں سوائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے، اور یہ واحد عثمان وہ داماد ہیں جو نبی کے داماد ہیں اور دوہرے داماد ہیں۔ آپ حضرت عثمان سے پہلے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کے گھر میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں، واحد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی۔ اللہ نے یہ فضیلت دی، یہ مقام دیا۔ آج ہم باتیں کرتے ہیں، آج ہم عثمان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتے ہیں، یہ عثمان وہ ہے جس نے نبی کو راضی کیا۔ آج ایمان سے بتائیے، ہم سب بیٹیوں والے بھی ہیں اور بہنوں والے بھی ہیں، آپ بڑے ہیں، ہمارے بزرگ حضرات بھی بیٹھے ہیں، یہ اچھی طرح واقف ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اگر کسی داماد نے
اپنے سسر کو راضی کیا ہو تو پھر ہی داماد اس پہ راضی ہوتا ہے اور اگلی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی داماد اس نے اپنے سسر کو راضی نہ کیا ہو اور اپنے سسر کی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو پریشان کیا ہو تو وہ کبھی بھی دوسری بیٹی دینے کے لیے تیار بولو ہوگا نہیں ہوگا. بلکہ وہ کہے گا خبردار آج کے بعد میرے گھر آیا اور پھر کہے گا کہ خدا را میری جان چھوڑ دے اور اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری بیٹی کو اپنے پاس بلا لیا ورنہ اس ظالم نے تو جان چھوڑنی نہیں تھی. آج کے بعد میرے سامنے مت آنا. اللہ کے نبی علیہ السلام عثمان سے اتنا راضی تھے, اتنا خوش تھے, کہا ایک روایت کے مطابق 40 بیٹیاں اور ایک روایت کے مطابق میری جتنی بھی بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا جاتا. تو نے محمد کو راضی بہت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا راضی کیا اللہ کو بھی, اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان سے محبت تھی. ایک مرتبہ ایسا ہوا نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہیں, دیکھا مسجد نبوی تنگ پڑ گئی, صحابہ کرام کی تعداد زیادہ ہو گئی. کہا کون ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ والا پلاٹ مسجد نبوی کے لیے خرید کے وقف کرے. تمام صحابہ کرام موجود ہیں, آپ نے سب میں اعلان کیا, کہا جو انسان وہ جگہ خرید کے مسجد کے لیے وقف کر دے گا عزم اللہ الجنہ, میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے عثمان کھڑے ہوئے, کہا اللہ کے نبی علیہ السلام اب مزید اعلان کی ضرورت نہیں ہے, ساری کی ساری جگہ میں خود خرید کے مسجد کے نام کر دوں, مزید اعلان کی ضرورت نہیں ہے, مزید اعلان کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں کہا آدھی رقم دے دوں گا, یہ نہیں کہا اللہ کے نبی علیہ السلام 1000 دینار لکھ لیں, یہ نہیں کہا آدھی رقم سے آدھی مجھ سے لے لیں آدھی کا اور اعلان کر لیں کوئی اور صحابی اٹھ جائے گا. کہا نہیں, پوری کی پوری رقم میں خود ادا کروں گا, اور آپ کو رقم کی فکر نہیں ہونی چاہیے, جگہ چاہیے, جگہ مسجد کے نام ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا عثمان بیٹھ جا, اللہ نے تیرے لیے جنت واجب کر دی. عثمان وہ ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام کی زبان نبوت سے 12 مرتبہ جنت کی بشارت پائی ہے. اللہ کے نبی کو کئی مقامات پہ راضی کیا, آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے تھے ما ذر عثمان, ما ذر عثمان, ما عمل بعد اليوم, ما عمل بعد اليوم. اے عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کرے, اللہ نے پھر بھی جنت تیرے لیے واجب کر دی, کوئی بھی عمل نہ کرے. آج جو دشمنان اسلام ہیں, دشمنان صحابہ ہیں, ان کا سب سے بڑا پروپیگنڈا صحابہ کرام کی ذات کو لوگوں کے سامنے مشکوک بنانا ہے. اور شروع یزید سے ہوتے ہیں, یزید کے بعد حضرت معاویہ پہ آتے ہیں, حضرت معاویہ کے بعد ان کا جو سٹیپ آتا ہے وہ حضرت عثمان کا آتا ہے. اور اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دفاع نہ کیا جائے تو خلفائے راشدین بھی نہیں بچیں گے, نہ ابو بکر بچیں گے, نہ عمر بچیں گے, نہ عثمان بچیں گے, کیونکہ ان بدبختوں کا سب سے بڑا ٹارگٹ وہ تمام صحابہ کرام کو مشکوک بنانا ہے. کیونکہ صحابہ کرام اگر مشکوک ہو گئے تو دین خود بخود مشکوک ہو جائے. حضرت عثمان کے خلاف پروپیگنڈا, حضرت عثمان کے بارے میں بد زبانی اور بدتمیزی والے الفاظ بولے جاتے ہیں. حضرت عثمان وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کر. کون سا ایسا صحابی ہے جس کے بارے میں یہ کہا ہو کہ تو آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ بھی کرے پھر بھی اللہ نے جنت واجب کر دی, جنت واجب ہے. یہ عثمان کو کریڈٹ ملتا ہے, یہ عثمان کی شان ہے, عثمان کا مقام ہے. صحابہ کرام ایک مرتبہ بڑے پریشان دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کے پاس آئے, کہا اللہ کے نبی علیہ السلام پورے مدینے میں میٹھے پانی کی بڑی قلت ہے,
صرف ایک کنواں ہے اور وہ ایک یہودی بدبخت کے پاس ہے. وہ یہودیوں کو عیسائیوں کو پانی فروخت کرتا ہے لیکن بڑے سستے ریٹ میں, لیکن جب مسلمانوں کی باری آتی ہے تو بڑے مہنگے ریٹ پہ مسلمانوں کو پانی دیتا ہے اور بہت کم پانی دیتا ہے. اللہ کے نبی اسلام بڑے پریشان ہیں, ہمیں بڑی دور سے پانی لانا پڑتا ہے, بڑی پریشانی ہے, کوئی حل نکالیے. اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر بیٹھے, صحابہ کرام کو جمع کیا, کہا اے میرے صحابہ, من یشتری بئر روما فلہ الجنہ, جو بندہ بئر روما کو اسلام کے لیے وقف کرے گا, اس کو خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا, میں محمد ضمانت دیتا ہوں اللہ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. عثمان کھڑے ہوئے, اللہ کے نبی علیہ السلام مزید اعلان کی ضرورت نہیں, میں اس کا وعدہ کرتا ہوں میں وہ کنواں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گا. فوری گئے یہودی کے پاس, جا کے اس سے بات کی. وہ یہودی جو ایک ایک ڈول کو بھاری قیمت سے مسلمانوں کو دیا کرتا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے عثمان گئے, کہا بتا اس کی کیا قیمت لے گا, پورے کنویں کی قیمت کو بتا. اس نے اتنی دگنی قیمت بتائی کہ کبھی اس کا ریٹ اتنا نہیں ہوتا, لیکن حضرت عثمان نے سودے بازی نہیں کی. یہ نہیں کہا تھوڑا ریٹ کم کر لے, یہ نہیں کہا اتنا ریٹ ہے تو اتنا ریٹ کا تو کنواں نہیں ہے, یہ بالکل بھی ایسی بات نہیں کی. فوری کہا جتنے پیسے مانگے گا میں عثمان دے دوں گا. حضرت عثمان نے وہ منہ مانگی اس کی قیمت اس کو ادا کی, آ کے اعلان کیا, کہا مسلمانوں خوش ہو جاؤ, آج کے بعد کوئی تمہیں پانی لینے سے روک نہیں سکے گا, سب کے لیے پانی مفت ہے, فی سبیل اللہ ہے, کوئی بھی انسان جس وقت چاہے آ کے کنویں سے پانی لے سکتا ہے. میرے نبی علیہ السلام اتنا خوش ہوئے, اتنا راضی ہوئے, فوری کہا اے عثمان ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان, ما ذرہ عثمان. عثمان تو نے محمد کو اتنا راضی کیا ہے, تو نے اللہ کو اتنا راضی کیا ہے. ابھی جبریل آیا تھا, اس نے کہا عثمان سے کہہ دیجئے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے, اللہ نے جنت واجب کر دی ہے. جو انسان پانی کسی انسان کے لیے لے کے جاتا ہے, پانی اور اس کی پیاس بجھاتا ہے, پانی کا انتظام کرتا ہے, عثمان کے عمل پر چلتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے آج بھی اس کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے. آج لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کیجئے, جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کیجئے. شدید گرمی ہوتی ہے اور کبھی کبھار پرندے بھی پیاس کی وجہ سے بلک رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی کبھی کبھار چھت پہ پانی کا انتظام کیا کرو, اور انسانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا کرو. کبھی تمہیں موقع ملے تھوڑا سا پانی لے کے, ایک کولر یا ایک لوہے کا ٹب لے کے اس میں پانی ڈال کے برف ڈال کے اللہ کی رضا کے لیے راستے میں رکھ کے چھوڑ دیا کر. صرف یہ کہا کرے اللہ صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تاکہ یہاں پہ گزرنے والے لوگ پانی پئیں, کوئی بھی پیاسا نہ رہے. میرے رب کو اگر تمہارا یہی عمل پسند آ گیا, اللہ راضی ہو گیا, جنت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی. حضرت عثمان نے یہ کام کیا. حضرت عثمان پر اللہ کے نبی علیہ السلام راضی ہوئے. اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوا, جیش العسرہ کا وقت آیا. جیش العسرہ, جیش کہتے ہیں لشکر کو, عسرہ کہتے ہیں تنگی کو. ایسا تنگی کا وقت تھا لشکر کے اوپر کہ سامنے مد مقابل سپر طاقت تھا, لیکن مسلمانوں کی حالت انتہائی کمزور تھی. نہ مال تھا, نہ دولت تھی, نہ اسلحہ تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن سامنے سپر طاقت ہے. کیسر و کسرا دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں. کیسر روم کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے, کسرا ایران کے بادشاہ کو. اور اس وقت جو کیسر تھا, روم نے مسلمانوں کو چیلنج کیا اور مسلمانوں کے خلاف آنے کا اعلان کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا, کہا میرے صحابہ اب سامنے سپر طاقت ہے, مقابلہ کرنا ہے, ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے, بیت المال کو دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. کہا کیا کیا جائے؟ صحابہ چندہ جمع کرو, صحابہ چندہ جمع کرو. اے اللہ کے نبی علیہ السلام کیا چاہیے؟ کہا اونٹ چاہیے, گھوڑے چاہیے, سامان چاہیے, زادے راہ چاہیے, مال و دولت چاہیے, اتنا لمبا سفر کرنا ہے, ہر چیز کا انتظام کرنا ہے. اس کے لیے سواریوں کی بھی ضرورت ہوگی, اس کے لیے ہمیں مال و دولت کی ضرورت بھی ہوگی, اس کے لیے زادے راہ کی ضرورت بھی ہوگی. حضرت عثمان کھڑے ہوئے, سب سے پہلے حضرت عثمان کھڑے ہوئے. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میں عثمان وعدہ کرتا ہوں 100 اونٹ
سامان سے لدے ہوئے میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. 100 اونٹ. ایک اونٹ کی قیمت کتنی زیادہ ہو, اور 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے. کہا میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے. کہا ٹھیک ہے 100 اونٹ کا وعدہ ہو گیا, اب کوئی اور اٹھے. 100 اونٹ کم ہے, سفر لمبا ہے, ہمیں چیزیں زیادہ چاہیے ہوں گی, وافر مقدار میں چاہیے ہوں گی تاکہ سفر میں کوئی مسئلہ نہ ہو. کوئی اور صحابی اٹھے اور مزید دینے کا وعدہ کرے. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے. کہا 100 بھی کم ہے, میں 200 اونٹ بما سامان کے دینے کا وعدہ کرتا ہوں. 200 اونٹ مزید, یعنی کتنے ہو گئے؟ 300 اونٹ. 300 اونٹ بما سامان کے. اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے. کہا عثمان سفر ابھی بھی لمبا ہے, سامان تھوڑا ہے. کہا اچھا ابھی بھی کم ہے. کھڑے ہوئے. کہا 300 اونٹ بما سامان پہلے دے چکا ہوں, 300 مزید اونٹ بما سامان سے لدے ہوئے پورے 600 اونٹ اللہ کی راہ میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں. 600 اونٹ. تصور میں جا کے دیکھیے گا, ملینز میں رقم چلی جاتی ہے بما سامان سے لدے ہوئے. اور پھر جب اس کا وعدہ ہو گیا نا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا, حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ تو ہو گئے, سامان بھی ہو گیا, لیکن سواریوں کی ضرورت بھی ہے. سواریاں بھی ہمیں چاہیے ہوں گی. صحابہ کرام نے جن سواریوں پہ سوار ہو کے جانا ہے وہ سواریاں بھی نہیں ہیں, اگر ہیں تو بہت کم. عثمان کھڑے ہوئے. کہا اللہ کے نبی علیہ السلام 100 گھوڑے میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا. 100 گھوڑے. اس وقت سب سے قیمتی سواری جو تھی وہ گھوڑا تھی, سب سے تیز ترین اور قیمتی سواری. اور 100 گھوڑے دینے کا وعدہ کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام خوش ہوئے. کہا گھوڑوں کا انتظام بھی ہوا, اونٹوں کا انتظام بھی ہوا. اب تصور میں جا کے دیکھیے, اتنے صحابہ کرام کا مجمع ہے, اکیلے عثمان کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا گھوڑوں کا انتظام بھی ہو گیا, اونٹوں کا بھی, سامان کا بھی, لیکن اب ہمیں کچھ پیسے بھی چاہیے, مال و دولت چاہیے, اشرفیاں درہم و دینار چاہیے. ان سے ہمیں سفر میں کسی بھی چیز کو ضرورت پڑ جاتی ہے, انسان لے لیتا ہے, یا اسلحہ خریدنے کے لیے کہ خصوص ضروریات ہوتی ہیں. حضرت عثمان فوری کھڑے ہوئے, گھر گئے. گھر جاتے ہیں, بہت بڑا تھیلا ان کے گھر میں پڑا تھا, وہ پکڑتے ہیں. قریب تھا کہ وہ تھیلا گر جاتا, اتنا وزنی تھا. آئے مسجد میں, اللہ کے نبی علیہ السلام آگے بڑھے. حدیث کے الفاظ, آپ نے ایسے جھولی کی, حضرت عثمان اس کے اندر درہم و دینار ڈال رہے ہیں. اللہ کے نبی السلام نے جھولی کی ہوئی ہے, درہم و دینار ڈال رہے ہیں. اللہ کے نبی السلام نے جھولی پکڑی ہوئی ہے. آپ کبھی ایسے کر رہے ہیں, کبھی ایسے کر رہے ہیں, کبھی ایسے کر رہے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہیں, کبھی ادھر کر رہے ہیں. اتنا خوش ہوئے. کہا ساری چیزوں کا انتظام ہو گیا. عثمان میں محمد ضمانت دیتا ہوں, اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا. ایک موقع نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, بے شمار موقع ایسے ہیں کہ عثمان کو زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی. جنت کی بشارت ملی. یہ جنت کی بشارتیں نبی کے دل سے نکلتی ہیں. آپ اپنے دل سے جنت کی بشارت دیتے ہیں. جبریل آسمان سے آتا ہے, جبریل آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام عثمان سے کہیے اللہ اتنا راضی ہے, اللہ اتنا راضی ہے, آج کے بعد کوئی بھی نیک عمل نہ کرے, عثمان پھر بھی جنتی ہے, عثمان پھر بھی جنتی. یہ کوئی چھوٹی بات ہے, اس کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ پھر بھی عثمان پر اعتراضات, پھر بھی عثمان پر الزامات, پھر بھی کہتے ہو عثمان قصوروار تھا, عثمان کی وجہ سے فتنے آئے, عثمان کی وجہ سے یہ ہوا. اللہ کی قسم, جو عثمان پر راضی ہے اس کے لیے بھی جنت ہے, لیکن جو عثمان پر راضی نہیں اس کے لیے جنت نہیں. جو عثمان پر راضی نہیں, جو عثمان پر ناراض ہے, عثمان پر الزامات لگانے والا ہے, عثمان کی باتوں کو غلط رنگ دینے والا ہے, عثمان پر الزامات لگا کے اس کی ذات کو داغدار کرنا چاہتا ہے, وہ انسان جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا. جس کے لیے اللہ راضی ہو
ہو, جس کے اوپر نبی راضی ہو, جس کے لیے سارے صحابہ راضی ہوں, اس پر میں کیوں راضی نہ ہوں؟ مجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں ہر اس انسان سے راضی ہوں جس سے اللہ راضی ہے, میں ہر اس انسان سے راضی ہوں جس سے اللہ کا نبی راضی ہے, اور میں ہر اس انسان سے راضی ہوں جس سے نبی کے صحابہ راضی. پھر میں کامیاب ہوں. لیکن اگر میں اپنی من مرضی کرتا ہوں, تاریخ کے صفحات کو پڑھ کے اپنے علم کو جاڑتا ہوں, اور میں کہتا ہوں تاریخ یہ کہتی ہے, اور دیکھیں نہیں فلاں امام نے یہ کہا ہے, فلاں امام نے یہ کہا ہے, میری زبان بند کیوں نہیں ہوتی اس وقت جب قرآن کہتا ہے میں نبی کے صحابہ پہ راضی ہوں. نبی کے صحابہ پہ اللہ راضی, نبی کے صحابہ پہ اللہ کا رسول راضی, اور میں اپنی گندی زبان سے گندے الفاظ بولتا ہوں اور صحابہ کرام پہ تنقید کرتا ہوں, گالیاں دیتا ہوں اور اپنا علم جاڑتا ہوں. اور صحابہ کرام کے درمیان تو پھر بھی کچھ نہ کچھ تھا, نفرت تھی, بغض تھا, یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے باوجود وہ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ نفرت ہونے کے باوجود وہ جنتی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں غلط. قرآن صحیح, حدیث صحیح. قرآن نے اعلان کیا, حدیث نے ارشاد فرمایا, سارے صحابہ جنتی, اور تمام صحابہ کے درمیان الفت بھی موجود ہے, محبت بھی موجود ہے. نبی کے صحابہ وہ ہستیاں ہیں. آپ نے اعلان کیا, اور ایک آخری حدیث کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. صلح حدیبیہ کا موقع ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے حضرت عثمان کو. سارے صحابہ موجود ہیں, ابو بکر بھی ہیں, عمر بھی ہیں, علی بھی ہیں, طلحہ بھی ہیں, سعد, سعید, سارے صحابہ موجود ہیں. لیکن اللہ کے نبی کو کوئی ایسا شخص چاہیے تھا جس کا مقام ہمارے ہاں بھی ہو اور مکے والوں کے ہاں بھی ہو, مکے والوں بھی اس کو معتبر مانتے ہوں. سارے صحابہ موجود تھے, ان کا مقام ادھر تو تھا, لیکن مکے والے ان کو تسلیم نہیں کرتے. عثمان ایک ایسی ہستی تھی کہ جس کو مکے والے بھی بڑا عظیم سمجھتے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عثمان ایسی ہستی, اللہ کے نبی نے سفیر بنا کے بھیجا. سفیر بن کے گئے, انہوں نے افواہ پھیلائی, مشہور واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں. انہوں نے افواہ پھیلا دی, عثمان شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کیا کہا تھا؟ کہا سارے صحابہ عہد کرو, وعدہ کرو, آج ہم سب یہاں سے عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. چاہے ہمارے پاس اسلحہ نہیں, چاہے ہمارے پاس طاقت نہیں, چاہے ہمارے پاس مال نہیں, ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے, ہم تو عمرے کی نیت سے آئے تھے, لیکن آج ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں یا تو خود مر جائیں گے یا عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر جائیں گے. سب نے وعدہ کیا. 1400 صحابہ کا لشکر, سب نے بیعت کی, سب نے بیعت کی. 10 صحابہ کا لشکر آتا ہے, آ کے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کرتا چلا جاتا ہے. پھر 10 کا آتا ہے, بیعت کرتا چلا جاتا ہے. پھر 10 کا آتا ہے, بیعت کرتا چلا جاتا ہے. یہ بیعت کا سلسلہ جاری ہے. میرے رب کو عثمان کی محبت کی وجہ سے صحابہ کرام کا اپنی جانوں کو پیش کرنا اتنا پسند آیا. کہا عثمان کی محبت کی وجہ سے تم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا, نہ مال کو, نہ دولت کو, نہ گھر بار کو, نہ ہی رشتہ داروں کو, نہ عزیز و اقارب کو, نہ ہی یہ دیکھا کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں. ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر اپنی جان کی بازی لگا کر تم آگے بڑھے اور تم نے کہا ہم بدلہ لے کر جائیں گے. موت پر بیعت کی تھی. اللہ کہتے لقد رضی اللہ, یہ بیعت کا سلسلہ جاری ہے. میرے رب کو یہ ہستیاں اتنی پسند آئی ہیں, رب آسمانوں پہ بیٹھ کے اعلان کرتا ہے اللہ ان تمام کے تمام صحابہ پر راضی ہو چکا, تمام کے تمام صحابہ پر راضی ہو چکا. جو عثمان کا دفاع کرتا ہے, جو عثمان کے لیے اپنی جان پیش کرتا ہے, جو عثمان کا دفاع کرتا ہے, عثمان کی ذات پر لگائے گئے الزامات کا دفاع کرتا ہے, اللہ اس پہ راضی ہے. لقد رضی اللہ, اللہ اس پہ راضی ہے. اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. یہ کس لیے ہوا؟ عثمان کی وجہ سے ہوا. میں اس لیے کہا کرتا ہوں عثمان تیری وجہ سے اللہ نے 1400 صحابہ کے بارے میں پوری سورت نازل کی اور اس میں یہ کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ تعالیٰ ان تمام مومنین پہ راضی ہو چکا. وہ مومنین جنہوں نے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر جائیں گے. ایک مرتبہ ایسا ہوا جب بیعت لے رہے تھے نا,
تو دیکھا عثمان نہیں ہے، عثمان نہیں ہے۔ اب سب کا ہاتھ تو موجود ہے لیکن عثمان کا ہاتھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا، آپ نے کہا اے میرے صحابہ تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ عثمان نہیں ہے تو شاید عثمان اس فضیلت سے محروم نہ ہو جائے، میں محمد اس بات کا اعلان کرتا ہوں یہ ہاتھ تو میرا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کہا میں خود عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، میں خود عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ یہ چھوٹی فضیلت نہیں، یہ چھوٹا مقام نہیں، اللہ نے اس عظیم انسان کو بہت ہی زیادہ فضیلت دی، بہت زیادہ مقام دیا۔ اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے شہادت کا رتبہ بھی ان کو، شہادت کی فضیلت بھی ملی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے بہت سارے فضائل بیان کیے۔ آج مجھے بھی چاہیے، ہم سب کو چاہیے حضرت عثمان کی فضیلت کو سمجھیں، ان کے مقام کو سمجھیں اور ان کی عزت کریں، ان کی تکریم کریں، ان کا احترام کریں اور تمام صحابہ کرام کی عزت کریں۔ اللہ ہمیں تمام صحابہ کرام کی عزت کو سمجھ کر ان کی تکریم کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وقت تو ویسے پورا ہو گیا ہے لیکن ایک چھوٹا سا واقعہ جو ایمان افروز ہے وہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا حیا کرنا چاہیے۔ وہ ایسے انسان تھے کہ مکمل حیادار تھے، اور ان کے بارے میں تو ایک جو امتیازی صفات ہوتی ہیں ان میں سے ایک صفت کہ وہ باحیا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہیں، بڑے بے تکلف ہو کے بیٹھے ہیں، اور آپ نے تہبند باندھا ہوا ہے، اور تہبند کا ایک جو کپڑا ہے وہ آپ کی دائیں ٹانگ سے ہٹا ہوا ہے اور آپ کا دایاں ٹخنا بھی نظر آ رہا ہے۔ گھر میں انسان جس طرح بے تکلف ہو کے بیٹھا ہوتا ہے، سطر آپ کا ڈانپا ہوا ہے لیکن دایاں ٹخنا نظر آ رہا ہے، دایاں گھٹنا نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اچانک دروازہ کھٹکتا ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں۔ ابو بکر آتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، آپ علیہ السلام اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں۔ پھر دوبارہ دروازہ کھٹکتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پھر اسی حالت میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنی حالت کو چینج نہیں کرتے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دروازہ کھٹکتا ہے، پوچھا جاتا ہے کون عثمان ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام فوری سیدھے ہوتے ہیں، اپنے کپڑے درست کرتے ہیں، اپنے گھٹنے کو ڈھانپتے ہیں اور سیدھے ہو کے اپنے کپڑے سیدھے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی آتے ہیں، باتیں کر کے یہ تینوں چلے جاتے ہیں۔ بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں اپنی اماں جان پہ، یہ اکثر سوالات کیا کرتی تھیں، فائدہ امت کا ہوتا تھا، اکثر سوالات کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہن دیا تھا ان کو، سوال کیا، پہلے اس حالت کو نوٹ کیا، بعد میں سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے بابا آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، عمر آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، پوری امت میں سب سے افضل ترین انسان شیخین کریمین ابو بکر و عمر آئے، آپ اپنی حالت میں بیٹھے رہے، اپنی حالت کو درست نہیں کیا۔ جو ہی عثمان آئے آپ نے اپنی حالت کو درست کیا اور آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا عائشہ تجھے کیا پتا، ابو بکر کا مقام اپنا ہے، عمر کی شان اپنی ہے، لیکن الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ یہ بتا کیا میں اس انسان سے حیا نہ کروں جو چلتا زمین پہ ہے؟ آسمان کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں۔ جب آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی حیا کرتے ہیں، تو مجھے بھی حیا کرنی چاہیے عثمان سے، مجھے بھی شرم کرنی چاہیے عثمان پر الزام لگاتے ہوئے، عثمان کے بارے میں بدزبانی کرتے ہوئے، عثمان کے بارے میں بولتے ہوئے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ عثمان تو نعوذ باللہ بعد میں بدل گیا تھا، مرتد ہو گیا تھا اور اہل بیت پہ ظلم کیا، اللہ کی قسم سب سے بڑا جھوٹا الزام یہ خلفائے راشدین پر لگایا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔